تو میں نے عرض کیا کہ ایک مشق نماز پر یہ کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کرواؤ. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے نہیں روکا. یہ بھی نہیں فرمایا تجارت کرو کوئی دقت آئے گی تو نماز پڑھ لینا. نہیں میرے دوستو عزیزو، بات یہ نہیں ہے کہ ہم نماز سے غافل رہیں، کوئی پریشانی آئے تو پھر صلاۃ الحاجہ کا خیال آئے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے. صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے. یہاں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک حاجت ہی ذہن میں رہتی ہے. سب کا خیال یہی ہے کہ یہ حاجت کے لیے نماز ہے. نہیں، صلاۃ الحاجہ کا مطلب آج سمجھ لینا کہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کر لو کہ جب بھی تم کوئی حاجت اللہ سے کہو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دیں. ورنہ حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہے. حاجت مخلوق ہے، عبادت خالق کا حق ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے. عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے. جنت بھی مخلوق ہے، عبادت جنت کے لیے بھی نہیں ہے. غور تو کرو، غور تو کرو. وہ دنیا جو ملعون ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے عبادت خالق کا حق ہے. یہ بات یاد رکھنا. وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جب عمل اس کے لیے نہیں ہے تو وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، میری عبادت اس کے لیے نہیں ہے. میری عبادت تو اس خالق کے لیے ہے جس نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ کسی کا داخلہ جنت میں اس کے عمل سے نہیں ہوگا. جنت کا داخلہ محض اس کے فضل سے ہوگا جس کے لیے عبادت کا کرنے کا حق ہے. کسی کا داخلہ جنت میں اس کے اپنے عمل سے نہیں ہے. آپ نے فرما دیا، اپنے گھر والوں سے فرما دیا کہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ شاید یہ بات امت کے لیے ہوگی کیونکہ امت کے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت میں اپنے عمل سے پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ ہی اپنے فضل سے داخل کریں گے تو کریں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال نماز کی طرف جائے. حاجت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں نماز کی طرف آنا، بلکہ حاجت کے پیدا ہونے میں سبب سے پہلے عمل کی طرف جانا. ہمیں صحابہ کے واقعات میں یہی ملتا ہے. صحابہ کی سیر پر غور کرو تو یہی ملے گا کہ مالی نے آ کر کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بارش کی ضرورت ہے. فرمایا لاؤ جلدی لوٹے میں پانی لاؤ، وضو کریں، نماز پڑھیں، بارش چاہیے. یہ نہیں کہ ماہر موسمیات سے پوچھو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، کب ہوگی. میرے دوستو عزیزو، ماہر موسمیات کو اول تو ان کو اس کا علم نہیں ہے،
اور اس پر اس سے بڑا ظلم یہ کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو بارش کی امید ہو جائے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کہہ دیں گے بارش برسے گی تو یہ پر امید ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ نا امید ہو جائیں گے. حالانکہ بارش صرف وہ شخص لے سکے گا اللہ تعالی سے جو ظاہر کی خبروں کو یہ کہہ کر جھٹلائے کہ اللہ کا غیر ہرگز نہیں جان سکتا کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی. لوٹے میں پانی منگوایا، نماز شروع کی، فرمایا مالی سے جاؤ دیکھو بادل آئے کہ نہیں آئے. پھر نماز پڑھی، پھر کہا پھر دیکھو نہیں آئے، پھر نماز پڑھی، پھر کہا پھر دیکھو. کیوں؟ آپ تو یہ خیال کریں گے کہ یقین والوں کے لیے تو، اور صحابی کہ ان کی تو پہلی نماز پر بارش آ جانی چاہیے تھی. اللہ رب العزت حاجت کو مؤخر کرتے ہیں عمل کرنے والوں کے لیے، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ اس عمل کو چھوڑتے تو نہیں ہیں کہ چھوڑو عمل کو، سبب میں لگو، عمل سے تو نہیں ہو سکا. چوتھی مرتبہ جا کر نماز کے بعد مالی نے کہا کہ آسمان پر پرندے کے پر کے برابر ٹکڑا بادل کا آیا ہے. پھر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز سے ہی ساری زمین پر جو ہے بادل برسا، اور ان کی زمین سے ایک بارش بھی دشمن کی زمین کی طرف بارش نے تجاوز نہیں کیا، ایک بارش بھی نہیں. اللہ سے لینا سیکھنا. سمجھتے تھے اس کام کا مقصد ہے دعا کی قوت کو بڑھانا، دعا کی قوت کو بڑھانا ہے. اللہ سے لینا سیکھو. صحابی جیل میں، جیلر نے کہا کہ پینے کا پانی ملے گا، صحابی نے کہا مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے، مجھے غسل کی حاجت ہے، مجھے غسل کی حاجت ہے، مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں، پانی پینے کا ملے گا، غسل کے لیے نہیں ملے گا. صحابی کو تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے. میرے دوستو عزیزوں، ہم غیبی نصرتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں مکلف نہیں ہوں، میں مکلف ہی نہیں ہوں، میرے ذمہ نماز نہیں ہے کیونکہ میں جیل میں ہوں اور جنابت کی حالت میں ہوں، میرے ذمہ نماز نہیں ہے. سفر میں جا رہے تھے، جہاز میں نماز پڑھی. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر، کہنے لگے نماز آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ نماز آپ نے کیوں پڑھی؟ میں نے کہا کہ بیچارہ غیر مسلم ہے، چلو بیٹھو اس سے بات کریں اس سے. میں نے کہا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، کاش آپ اسلام سمجھتے، مسلمان ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ نماز ہم نے کیوں پڑھی ہے. اگر آپ مسلمان ہوتے تو یہ نہ کہتے. اس نے کہا نہیں جناب میں مسلمان ہی ہوں. اس نے کیا کہا کہ نہیں جناب میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے جہاز میں. آپ نے وضو کیا؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا. یعنی آپ جب قانون نہیں ہے جہاز میں نماز کا تو آپ مکلف ہی نہیں ہیں. جب آپ مکلف نہیں ہیں جس چیز کے، اس کام کو کیوں کر رہے ہیں؟ اور جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھنے میں جگہ بے جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
کہنے لگے اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا آدمی ہوں، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے یہاں، آپ اس کے مکلف ہی نہیں تھے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں ملے گا غسل کا پانی، پینے کا پانی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. صحابی نے کہا کہ دیکھو میں 2 دن پانی نہیں پیوں گا، پیاس کو صبر کر لوں گا، نماز کو صبر نہیں کر سکتا. پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. جیلر نے کہا نہیں پانی آج کا آج ملے گا، کل کا کل ملے گا، ہم 2 دن کا اکٹھا پانی نہیں دیں گے. روایت میں ہے بادل جیل کے اندر داخل ہوا، صحابی کو اوپر برسا، انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی. تم عمل کی اہمیت تو پیدا کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اس کی مشق ہے تبلیغ میں، اس کی مشق ہے، مشق اس کی مشق ہے کہ سبب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ، عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ. لیکن ایک اور بات ہے، سوال اس بات کا ہے سب سے پہلے کہ تو اللہ کو جو عمل پیش کر رہا ہے اس عمل کا کیا حال ہے؟